ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال کی. وہاں پر اس وقت سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جو اپنے ایک ان کے سینئر لیڈر ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایم اے جناح روڈ پہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو صورتحال تھی وہ بتائی. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہم بریک کے بعد یمن کی صورتحال پہ بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق ایمبیسڈر یمن پاکستان ظفر ہلالی صاحب ہیں, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ آغا مسعود صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور ان کی صحافت اتنی بھرپور اور تجربہ کار ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, اور ہم جیسے چھوٹے بڑے جو بھی صحافی ہوتے ہیں وہ ان سے ضرور استفادہ حاصل کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ظفر صاحب اور آغا مسعود صاحب. تھینک یو جی, شکریہ, بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب. جناب بہت شکریہ. ظفر صاحب, آپ سے شروع کروں گا. اس وقت یمن کی صورتحال پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے وزٹ سے جو حالیہ دورہ ان کا ہوا ہے یہ کیسا گیا ہے, اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ سننے میں تو بہت کچھ آ رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ یمن کی حالت تو میرے خیال میں بد سے برائی ہو رہے جا رہا ہے. مانے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ بمبنگ کر رہے ہیں, بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, کوئی بات چیت کا امکان ہی نہیں ہے, نہ وہ کوئی بات چیت کے پلان پہ راضی ہو رہے ہیں سعودی. تو میرے خیال میں یمن تو, اور نہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یمن میں ہونے والا ہے وہ سعودی عربیہ پہ ضرور امپیکٹ ہوگا, اور بہت سا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. بہرحال وہ تو یمن کی حالت ہے. اب آپ نے پوچھا شہباز شریف صاحب کا. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستانی رائل فیملی کے ممبر ہیں, تو وہ ان کو بھیجا گیا. ان کا جو بھائی ہے وہ اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر / کنگ ہے, تو اس کو جو بھیجا گیا ہے تو وہ ادھر جا کے فارن منسٹر سے ملا, اس لیے کہ کراؤن پرنس ہے سعودی. کراؤن پرنس سے نہیں مل سکا اس لیے کہ انفارملی کراؤن پرنس ابھی تک وہ نہیں ہے, مگر وہ چیف منسٹر ہے. تو چیف منسٹر جو پروونس کا ہوتا ہے اس کا لگ بھگ عہدہ جو ہوتا ہے وہ فارن منسٹر کے فیڈرل کیبنٹ میں کا لگ بھگ پروٹوکول وائز وہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے جا کے کیا باتیں کی ہیں, یہ شریف سے بتاتے نہیں ہیں کیا باتیں ہوئی ہیں, اس لیے کہ آ کے کہتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور. تو پتہ نہیں کیا کیا ہے, مگر ایک چیز تو پکا ہو گیا ہے نا کہ ہمارے نیول شپس جو ہیں وہ بھیجا گیا ہے آف دی یمنی کوسٹ. اس کے معنی پاکستان نیول شپس جا کے یمن, جو جہاز یمن کے پورٹ میں جا رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں, اس کا کارگو ایگزامن کرتے ہیں. بہانہ یہ ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ریزولوشن جو امریکہ نے اور سعودی عربیہ نے پاس کروایا ہے یو این سے, اس کے تحت, مگر ایکچولی یہ سیدھی سادھی اینٹی ایران ایک سٹیپ ہے, اور ایران بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہے. بلکہ ایران نے تو کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے ڈیزاسٹرس ہوگا سعودی عربیہ کے لیے. تو میرے خیال میں اب یہی ہے, ایسا ہی سلسلہ ہے. پاکستان نے اپنے کارڈز بتا دیے ہیں. پاکستان اسٹینڈز ود ایران اگینسٹ ایران فور سعودی عربیہ, حالانکہ پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرل رہیں. جناب بالکل ایگزیکٹلی, پارلیمنٹ نے کہا تھا آپ نیوٹرل رہیں. آغا مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں. آغا صاحب, آپ کے پاس بھی یقینی طور پہ میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے ہیں, اور اس میں میں ایگزیکٹلی تو نہیں اس پرندے کا نام لے سکوں گا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے. آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس وزٹ کے بارے میں شہباز شریف کے, کہ کون سے وعدے ہوئے یا کہاں پہ چوک ہو گئی, اور کیا غصہ ہے, کیا برہمی ہے سعودی عرب کو پاکستانیوں سے؟ دیکھیے, شہباز شریف کی مطلب بذات کوئی تو حیثیت ہے نہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ مطلب جس طریقے سے اقتدار میں آتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے, ریگنگ کے ذریعے آتے ہیں. انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ رائل فیملی سے, سعودی رائل فیملی سے ان کے تعلقات ہیں. ان کے والد نے جب یہاں سے چلے گئے تھے, مشرف صاحب نے ان کو بے دخل کیا تھا, تو یہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اسٹیل مل بنائی,
اور کئی پلاٹ ان کو دیے گئے جدہ کے قریب, انہوں نے وہ بھی فروخت کیے, اور ان کا بیٹا اب بھی سعودی عرب کے ساتھ باقاعدہ بزنس کر رہا ہے. تو ان کے بزنس مفادات ہیں, ان کا کوئی مطلب یہ سوچنا کے ساتھ کہ یہ کوئی بہت بڑے دانشور ہیں یا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو یہ تبدیل کر دیں گے. یہ موقع پرست لوگ ہیں, اور یہ سعودی عرب سے اس لیے میرا خیال ہے کہ جھکے ہوئے ہیں, جو کہ میں اب بھی بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ ان کے ساتھ ان کے تجارتی اور ان کے مالی مفادات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 150 ملین ڈالر اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں گفٹ دیا ہے. جب پریشر پڑا پارلیمنٹ کا اور لوگوں کا, تو پھر بتایا کہ ہمیں یہ سعودی عرب نے دیا ہے, اور ہمارے جو بجلی کے مطلب یہ کہ پردے ہو گئے تھے, تو وہ اس سلسلے میں ہمیں یہ رقم ملی ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک یمن کا مسئلہ ہے, ان کو یمن کی کچھ تاریخ بھی نہیں معلوم کہ یمن کی صورتحال کیا ہے, اور یہ ہے کہ یمن میں جو میں سمجھتا ہوں بہترین اگر کوئی فارمولہ آیا ہے تو وزیر خارجہ ایران جواد ظریف صاحب نے پیش کیا ہے, اور اس میں 4 نکات ہیں. اور سب سے پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ سیز فائر کی جائے, اور اگر سیز فائر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ پھیلتی جائے گی. اب تک تقریباً کوئی 70 جو ہے نا بچے, عورتیں اور سویلین جو ہیں وہ مارے گئے ہیں بمبارڈمنٹ سے, جو سعودی عرب ان کے اتحادی کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح تو معاملات نہیں حل ہوں گے. سیکورٹی کونسل نے پھر دوبارہ یہی کہا ہے, سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ جتنے بھی متحرک لوگ ہیں یہ سب بیٹھے مل بیٹھ کے مذاکرات کا آغاز کریں. یہ ہر چند کے یہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد جو ہے بڑی واضح نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ تو خود قبائلی جو لوگ ہیں, دیکھیے ایک تو عبداللہ الصالح کی جو ہے نا جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں, حوثی بھی لڑ رہے ہیں, مالک صاحب کی فوجیں بھی لڑ رہی ہیں, زیدی ٹرائب بھی کر رہے ہیں. دیکھیے بہت سے اس میں گروپس ہیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ایک انٹرنل سچویشن ہے, وہ اپنے معاشی اور اقتصادی جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں. پھر یہ کہ 2011 میں جس قسم کی مطلب ایگریمنٹ ہوا تھا, عبداللہ صالح کو جو ہے نا 22 سال کے بعد بے دخل کیا گیا تھا, اور ہادی منصور کو لے کر آئے تھے, اس میں بھی مطلب بڑے تنازعات چل رہے ہیں. لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے اس پر جو حوثی آگے بڑھ رہے ہیں, انہوں نے 14 صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے, اور 20 پروونسز میں تقریباً 4-5 پروونسز باقی رہ گئے. تو لیکن ان کی کوئی پیش رفت سعودی عرب کی طرف نہیں ہے, نہ سعودی سرحدوں کی طرف ہے. یہ بالکل یہ ذہن میں رہنی چاہیے. یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے, اور اس انٹرنل کانفلکٹ میں اگر اس طریقے سے لوگ شامل ہو گئے, ان کا خیال یہ ہے سعودیز کا کہ اس میں ایران جو ہے شامل ہے, ایران جو ہے اسلحے دے رہا ہے, ایران جو حوثیوں کی مدد کر رہا ہے. بس ایران کا انفلوئنس تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایران جو ہے وہ مطلب اس کے بوٹس تو نہیں ہیں یمن میں, اور ایران کا جو بھی مطلب سلسلہ ہے وہ اس کی جو مدد ہو رہی ہے وہ بھی مطلب یہ کہ ایک ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے کہ جو اپنے آئینی حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, لیکن اس کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران جو ہے یہ چیزیں دے جائے. لیکن پاکستان کو کم از کم یہ ہے کہ اس سلسلے میں اسی بات پر یقین کرنا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے. دیکھیے سعودی عرب کی جو حکمران ہیں ان کو تو آپ الگ کر دیجئے, لیکن یہ کہ مکہ مدینہ تو 1400 سال سے اور اس سے پہلے بھی موجود تھے, اور یہ ہے کہ عبادتیں کرنے والے 1400 سال سے جا رہے ہیں. سعودی تو ابھی حال ہی آئے تھے جنہوں نے مطلب یہ کہ یہ تو ملک کے لوگ تھے جنہوں نے بعض لوگوں سے مل کر حجاز کا قبضہ کیا. تو ان کا تعلق حرمین شریفین سے تو نہیں ہے, یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں حرمین شریفین کو. سعودی مکہ مدینہ تو 1400 سال سے قائم ہیں, لوگ جا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, سرکار دو عالم کو سلام کرتے ہیں, مکہ کے گرد طواف کرتے ہیں. اس کا کوئی حاکموں سے تعلق نہیں ہے. کئی ہزاروں حکومتیں آئیں 1400 سال میں اور چلی گئی. تو یہ جو ہمارے جو مطلب ہمارا جو وزیر اعظم ہے اور اس کا بھائی, یہ مفاد پرست ٹولہ ہے, ان کا کوئی فورن پالیسی سے تعلق نہیں ہے. یہ دراصل اپنے تجارتی مفاد کے خاطر اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کو بھیجیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اس وقت جو ہے ایک ہائیلی پروفیشنل فوج ہے, وہ اس سلسلے میں انکار کرے گی اور نہیں جائے گی. ایگزیکٹلی, بالکل کاش ایسا ہو جائے کہ پاکستانی فوج انکار کر سکے. اچھا, میرا سوال, کیونکہ میرے ساتھ دونوں ہی معزز شخصیات ہیں اور دونوں کی ایک گہری نظر ہے عالمی حالات کے اوپر,
تو میں یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ موجودہ ایگریشن جو سعودی عرب کا ہے، کیا یہ شام اور عراق میں کمزور ہوتی ہوئی داعش اور یمن میں کمزور ہوتی ہوئی القاعدہ کو ری انفورسمنٹ پہنچانا یا اس کو مضبوط کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہ ان کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے ہی تیار کیا اور انہوں نے مختلف دنیا کے حصوں میں بھیجا ہے؟ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک دیکھیں داعش اور القاعدہ کا تعلق ہے وہ تو اسپیس لے گا، اس کو جہاں بھی مطلب یہ کہ لوگ لڑیں گے تو وہ تو اس کو اسپیس ملے گا، اور ان کی اپنی ایک فلسفہ ہے. اور معاف کیجیے اس فلسفے سے تو سعودی عرب کے جو حاکم ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ داعش تو ان کے خلاف ہے. پہلے داعش ان کے حق میں تھا، اب داعش جو ہے کہتا ہے کہ ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے ہے نا، ہمیں خلافت چاہیے. تو اب یہ کہ داعش بھی ان کے خلاف ہے، القاعدہ بھی تقریباً یہی خیالات القاعدہ کے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال خود مطلب یہ کہ سعودی عرب کے جو حاکم ہیں ان کو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ جو تجویز ایران کی طرف سے آئی ہے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور اس پر مطلب میرا خیال ہے کہ جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ مغربی استعمار تو نہیں جائے گا کہ مسلم دنیا میں ہے امن قائم ہو. اب دیکھیے کہ جو بھی ہوا عرب باہر کے بعد، عرب اسپرنگ کے بعد کیا ہوا کہ پورا مڈل ایسٹ ختم ہو گیا. اب سوائے اسرائیل کے کوئی ملکی ایسا نہیں ہے کہ جو طاقتور، ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں آخر جنوب میں جو ہے ایران ہے. اور ایران کے بنیادی حقوق کے لیے اور عالمی امن کے لیے اس کی کوششیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور وہ واحد ملک ہے کہ جس نے فلسطین کی جو ہے کھل کے حمایت کی، وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کے خلاف جو ہے اپنی آواز بلند کی. اور اسرائیل ایرانی تھا کہ جس نے بشار الاسد کو سپورٹ کیا، روس کے ساتھ مل کے سپورٹ کیا. حالانکہ بشار الاسد کی حکومت تو نہ تو سعودی عرب کے لیے خطرے کا باعث تھی، نہ کوئی اور کسی ملک کے لیے خطرے کا باعث تھی. لیکن شام میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری بھی سب کو لوگوں کو معلوم ہے کہ کس پر عائد ہوتی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ داعش وغیرہ کو بڑا فائدہ پہنچے گا. اور یہ بعد میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ نہیں روکی گئی اور سیکورٹی کونسل کے جو قرارداد ہے اس کی روشنی میں اور ایران کے جو 4 نکات ہیں جو انہوں نے ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کو بھی پیش کر دیے، اگر اس کی روشنی میں عمل درآمد نہیں ہوا تو مجھے بڑا خوف ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے گی اور وہی صورتحال ہوگی جو لیبیا اور شام میں ہوئی. ظفر اللہ صاحب یہاں پہ آپ سے سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حوثیوں کا جو بھی عمل ہے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی حکومت بنانے میں وہاں پر اور اس تمام خطے کو اپنے اقتدار میں لے لیتے ہیں، تو کیا اس سے عرب دنیا کے نقشے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ بات آگے بڑھے گی اور یا یہ یہیں پہ رک جائے گی؟ دیکھیے پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا ہے کہ حوثی جو ہیں اتنے آل کانکرنگ ہے کہ وہ پوری یمن کو اپنے قبضے میں لے لیں. یہ 9% ہے یمن کے، اور جو ریڈیز ہیں جس کے یہ سب ٹرائب ہے یہ 20% ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے یمن میں. یمن کوئی اس طریقے سے بچے گا نہیں. یہ ایک معاملہ ہے جو اٹھا ہے. یہ فرینکلی یہ ریئل کاز واز سبسڈی جو ہادی نے وڈرا کیا تھا، فیوڈ سبسڈی. اسی سے اس کو کہتے رہے کہ بھائی تم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کو پرومس کیا ہے، تم نے یہ پرومس وہ پرومس، ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تھا سالے کے جانے کے بعد تم تو کسی چیز پہ نہیں اس کو پورا کرے تو ہم تو تمہارے خلاف ہو گئے. اور پھر انہوں نے پھر گھیراؤ اور یہ وہ شروع ہوا. یہ سب باتیں جو ہیں یہ حوثیز کیا حوثی ڈینجر ہے، ننگے پاؤں لڑ رہے ہیں. آپ کمال ہے دیکھتے ہی رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے. ہر یمنی کے پاس 2 ویپنز ہیں، ایک ہے کلشنکوف، ایک ہے مورٹیگر. دیکھیے بات اصل یہ ہے، ہوا یہ ہے کہ عرب نیشنلزم ختم ہو گیا. عرب نیشنلزم has been substituted by sectarianism. عرب جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں. عرب میں پھر اب 200 سال 400 سال اور لگے گا شاید اگر ہوا کہ یونٹی پھر آئے. یہ سیکٹیرین وار جو لوگ پلان کر رہے ہیں، this has taken hold of the Arab world. یہ امہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. اب اسٹیٹس آر لائننگ اپ شیعہ ورسز سنی. یہ جو پروٹسٹنٹ ورسز کیتھولکس کی وار ہوئی تھی 150-200 سال تک یورپ میں، اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ ہو رہا ہے.
اب سیریا ختم ہو گیا، عراق ختم ہو گیا، لیبیا ختم ہو گیا، سمجھو یمن بھی ختم ہو جائے گا، سعودی فیملی 15-20 سال میں ان کا نام و نشانی نہیں رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ماشاءاللہ ان کی برین لیس لوگ ہیں، یہ کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عوام ایک طرف، ان کا سوچ ایک طرف، ان کا پرائیویٹ انٹرسٹ ایک طرف، نیشنل انٹرسٹ ایک طرف۔ تو یہ جو ہے یہ امریکنوں کو اور یہودیوں کو اور ہمارے دشمنوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس دیکھنا ہی ہے کہ یہ ہاؤ دے ڈسٹروائے دیم-سیلوز۔ کون دیکھیے امریکن اور اسرائیلی تو کہتے ہیں کہ اس جنگ میں صرف there is only one thing sad about this jung کہ one day it will stop اور مسلمان ایک ایک کو ماریں گے نہیں، وہ دن ان کے لیے بڑا افسوس کا دن ہے۔ otherwise it's all finished, Middle East finished, Arabs are finished۔ یہ کیا ہے عرب آپ مجھے بتائیں، سب سے بڑے دشمن ایک ایک کے ہیں، یہ تو کیا لڑیں گے؟ who will they unite with؟ نہیں چھوڑیں جی، یہ تو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اور یہ جو سٹیپ ہوا ہے افسوس سے پاکستان کے جو ہم نہ عرب ہیں نہ ہمارے میں ادھر کوئی فرینکلی انٹرسٹ ہے، ان کا مذہب جو وہابزم ہے وہ کمپلیٹلی اینٹاگنسٹک ٹو ہمارا شافی اسلام، ماڈرن ٹالریٹ پروگریسو اسلام۔ تو یہ سب ہم لوگ پاگل ہیں، پیسے کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے تو برٹن کے لیے جنگ لڑا تھا 1914-18 جنگ، پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے تھے، چپ کے بیچارے جاتے تھے، مارے جاتے تھے اور دفن ہو جاتے تھے، کوئی کچھ نہیں کیا۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ جو ہے ہم تو کیا ہے، تو ہم لوگوں کو نہ لیڈرشپ نہ کچھ ہے۔ تو آئی ایم سوری، مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دس از دا بگننگ۔ اینڈ تو خیر نزدیک آ رہا تھا، بس دس از ریئلی something that is going to destroy Muslim unity, Arab nationalism and the Islamic and the Ummah as a united body۔ یہ تینوں چیزیں اب ختم ہو گئیں۔ جناب بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، افسوسناک بھی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، عالم اسلام کیا ہے، پاکستانیوں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آغا صاحب آپ کا گہری نظر ہے کراچی کے حالات پہ بھی، تو میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یقینی طور پہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال دیں NA 246 کے اوپر کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ ابھی گزشتہ رات کو جو جلسہ ہوا اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے ایک بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا، ایک عوامی سمندر تھا جو شاید اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا ہوگا اتنی زیادہ تعداد میں۔ ایک سیٹ کے الیکشن میں اتنی زیادہ عوامی طاقت دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ جیت تو جائیں گے ہی، وہ خود ہی کہتے ہیں مقابلہ نہیں مقابلی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو 246 کا جو حلقہ ہے اس سے پہلے یہاں سے جماعت اسلامی جیتی رہی ہے اور پروفیسر غفور مرحوم اور ہاشمی صاحب اور مطلب اعظم فاروق وغیرہ لوگ جیتتے رہے ہیں، لیکن جب سے MQM بنی 80 کے بعد تو اس میں ظاہر ہے کہ MQM نے جو ہے اپنا کام دکھلایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جیتتی رہی ہے۔ یہ حلقے میں ظاہر ہے کہ ان کے حمایتی بہت ہیں اور کل بھی جلسہ ہوا تھا MQM کا، تو اس میں یقینی طور پر لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ اور اس شرکت کی صرف ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک رد عمل کے طور پہ بھی، کیونکہ محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ صرف MQM کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو ایک رد عمل کے طور بھی جو عام لوگ بھی تھے جو MQM کے کارکن نہیں ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے کارکن میں نے خود دیکھا وہاں موجود تھے، تو اس میں بہت سے لوگ موجود تھے کہ جو MQM کے کارکن نہیں تھے، لیکن جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اور اس جلسے میں MQM کے قائد الطاف صاحب نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی معافی مانگی ہے، انہوں نے کہا میں نے بھی معاف کر دیا، یہ بھی معاف کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر کچھ جرائم پیشہ عناصر کی ضرورت ہے تو ہم سے کہیں، ہم ان کو دیں گے، ٹارچر ہمیں نہ کریں۔ تو مطلب یہ ان کا ایک میسج دیا ہے کہ he wants peace in Karachi and he wants peaceful coexistence in Karachi and he is very much is interested to bring about some reforms in the city of Karachi۔ اس قسم کے خیالات کم از کم میں نے احتجاج کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو مطلب ان کے محنت بہت کرنی پڑی ہے۔ یعنی اگر یہ ہے کہ اگر مقابلہ دیکھا جائے تو سخت ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے حق میں یا تو عمران خان دستبردار ہو جائیں گے ان کا امیدوار، یا جماعت اسلامی کا، کیونکہ سب بات چیت چل رہی ہے ان کے درمیان، کور کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے
عارف علی صاحب کے گھر میں. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر مقابلہ اور سخت ہوگا. اور اگر مثال کے طور پر یہ تینوں پارٹیاں ملتی ہیں تو اس سلسلے میں ووٹ جو ہے نا وہ تقسیم ہوگا اور ایم کیو ایم بہت آسانی سے جیت جائے گی. اگر صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے خدشہ ہے اس بات کا کہ دونوں پارٹیاں انتخابات کا بائیک آؤٹ کر دیں گی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ان کے جو دعوے تھے کہ ہم کراچی کا خوف ختم کر رہے ہیں, ہم کراچی میں ایک آزاد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر رہے ہیں, تو خود ہی ان کے جو دعوے ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن سے دستبردار ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے کہ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے اپنے وسیع تر مفاد جو ان کا خیبر پختونخوا ہے وہ جماعت اسلامی کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو جائے اور پھر یہ ایک متحد ہو کر یہ ایم کیو ایم کے خلاف اپنی کارروائی کا آغاز کریں. 23 تاریخ کو تو یہ ممکن ہے, لیکن میرا خیال یہ دستبردار میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے اور میں نے چونکہ سب لوگوں سے بات چیت کی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول وِدرا فرام دی الیکشن. جناب بہت بہت شکریہ آغا مسعود صاحب, ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. ناظرین, ہدایت میگزین میں آج کے پروگرام میں آپ نے کراچی کی صورتحال, صاحبزادہ رضا صاحب اس وقت جس مسائل کا شکار ہیں کراچی میں, جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم نے ایک تفصیلی نظر دیکھی. پھر اس کے بعد ہم نے یمن کی صورتحال کا جائزہ لیا. ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب تھے, سابق ایمبیسڈر پاکستان ٹو یمن. آغا مسعود صاحب تھے, سینئر اینالسٹ, جرنلسٹ, کالمسٹ. اور پھر آخر میں ہم نے NA 246 میں الیکشن جو ہونے والا ہے اس کی صورتحال پہ بات چیت کی. امید ہے آج کے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا یہ پروگرام رات 12 بجے دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. فیڈ بیک کے لیے آپ ای میل دیکھ سکتے ہیں. آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو اس پہ ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے کاظم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.